یہ داستان ہے اس عظیم سلطان کی جس نے تخت سلطانی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا تک اس عظیم سلطان کی سلطانی کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین سے ناانصافی اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وہ کردار ادا کیا جو بعد میں کوئی بھی نہ کر سکا۔ یہ وہ عظیم سلطان ہے جو اپنے وقت کا عظیم سلطان بھی تھا اور ایک سچا مسلمان اور عاشق رسول بھی تھا۔ یہ وہ سلطان ہے جس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی۔ یہ وہ سلطان ہے جسے ساری دنیا سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو اسی عظیم سلطان کی داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ سلطان شمس الدین التمش، ایپیسوڈ نمبر 9۔ خاص بھیج کر محل سرا میں بلوایا۔ یاقوت حبشی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے مارے احترام و عاجزی کے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی گردن اوپر نہ اٹھائی۔ حالانکہ شہزادی نے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن پھر بھی یاقوت حبشی رضیہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا۔ تب شہزادی نے اسے مخاطب کیا، جمال الدین، ہم نے تمہاری شجاعت اور شمشیر زنی دیکھی اور بہت متاثر ہوئے۔ حیرت ہے کہ ہم ابھی تک تمہیں نہیں جانتے تھے۔ خاص طور پر شہزادہ رکن الدین کا غرور خاک میں ملا کر تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ شاید تم نہیں جانتے۔ ہم نے تمہیں بلوایا اس لیے ہے تاکہ تمہیں یہ بتائیں کہ تمہاری جان خطرے میں ہے۔ اتنا کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ اب یاقوت حبشی نے سر اٹھائے بغیر عرض کی، محترمہ شہزادی صاحبہ، آپ جس خطرے کا ذکر فرما رہی ہیں مجھے اس کا کچھ اندازہ پہلے سے ہی ہے۔ شہزادہ رکن الدین کو دعوت مبازرات دے کر ایک طرف تو میں نے غلامی کی زندگی سے نجات پائی ہے، لیکن دوسری طرف میری آزاد زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح شہزادہ عالم میری خطا معاف کر دے اور مجھ پر مہربان ہو جائے۔ جمال الدین یاقوت حبشی کی بات سن کر شہزادی نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، جمال الدین، تم ایک ناممکن بات کر رہے ہو۔ ہمارا سوتیلا بھائی رکن الدین اپنی ماں کی طرح کینہ پرور ہے۔ ملکہ ثانی، ترکان شاہ اور رکن الدین تم سے انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کچھ عرصے کے لیے دلی چھوڑ دو، لاہور یا ملتان چلے جاؤ۔ تم ایک قیمتی انسان ہو اور بے مقصد مارے گئے تو ہمیں دکھ ہوگا، لیکن شہزادی صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ میں سلطنت شمسی کی خدمت کروں۔ میں غلامی کی زندگی سے نفرت کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ ہندوستان کے دو عظیم بادشاہ جو کبھی غلام تھے اپنی طبیعت کے اندرونی جوش کی بدولت نہ صرف آزاد ہوئے بلکہ کامیاب بادشاہ بنے۔ میں بادشاہ تو نہیں بننا چاہتا، لیکن ان دو مثالی ہستیوں کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں سلطان معظم کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ حبشی کی بات نے اسے متاثر کیا تھا۔ مان اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ مسکرا دی۔ ایک ترکیب ہے، تم سلطان معظم کے شاہی دستے میں شامل ہو جاؤ، ہم ابا حضور سے بات کریں گے۔ اس طرح رکن الدین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ شاہی دستے کے سپاہی کو قتل کروانا سلطان سے غداری کے مترادف ہوگا۔ تم فکر مت کرو، ہم آج ہی ابا حضور سے بات کریں گے۔ جمال الدین نے پہلی مرتبہ ذرا سا سر اوپر اٹھا کر شہزادی رضیہ کو ممنون نظروں سے دیکھا، لیکن جو ہی اس کی نظر شہزادی کے حسن پر پڑی وہ دل ہی دل میں دنگ رہ گیا۔ شہزادی حقیقت میں بہت حسین تھی، وہ کسی اپسرا سے کم نہ تھی۔ اس کی لمبی لمبی پلکیں اوپر اٹھتی تو قہر برساتی ہوئی پردہ افق کی طرح کھل جاتی۔ جمال الدین ان آنکھوں کی تاب نہ لے سکا۔ اس نے فوراً نظریں نیچے کر لی اور عاجزی کے ساتھ کہا، یہ تو بندہ پروری ہوگی۔ ایک محافظ سپاہی کی حیثیت سے میں اپنا حق ممنونیت صحیح طرح سے ادا کر پاؤں گا اور اپنی جان سلطان معظم پر فدا کر دوں گا۔ آپ کا احسان میں اس دنیا میں نہیں اتار سکتا۔ شہزادی مسکرا رہی تھی۔ رضیہ ابھی بہت چھوٹی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا وقار تھا کہ دیکھنے والا مبہوت ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جمال الدین کو جانے کی اجازت دے دی
اور کچھ دیر بعد یاقوت حبشی جا چکا تھا۔ شہزادی محل میں سب سے منفرد تھی۔ سلطان شمس الدین التمش کا محل کسی شہنشاہ کی روایت تھا۔ ترکان شاہ کے لاڑ پیار نے اس لڑکے کو نااہل اور ناکارہ بنا دیا تھا۔ ہر سال وہ میدان مبارزات میں اس لیے جیتنے جاتا تھا تاکہ زیادہ تر شمشیر زن اس کے بوز و کنیا سے ڈرتے رہیں۔ جمال نے شہزادے اور اس کی ماں کو اتنا برا فروختہ کر دیا تھا کہ اب ان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ ترکان شاہ اپنے احاطے میں کسی شیرنی کی طرح پھپری بیٹھی تھی۔ اس کی کنیزیں اس کے ارد گرد سر جھکائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ترکان شاہ کی ناک کٹ گئی تھی۔ اب وہ محل کی دوسری بیگمات کے سامنے سر اٹھا کر چل نہ سکتی تھی اور نہ ہی یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کا بیٹا سلطنت کا ولی عہد ہے، کیونکہ شہزادے نے غلام سے ذلت آمیز شکست کھائی تھی۔ ترکان شاہ اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جاؤ، جا کر گورداس کو بلا کر لاؤ۔ گورداس راؤ ایک ہندو راجپوت تھا جو ترکان شاہ کے محافظ دستے کا خاص الخاص سپاہی تھا۔ محل میں گورداس کے علاوہ دوسرا کوئی ہندو ملازم نہیں تھا، اور گورداس کے بارے میں ترکان شاہ نے سلطان سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود مسلمانوں سے زیادہ سلطنت شمسی کا خیر خواہ ہے۔ محل میں ہر بیگم کے لیے الگ الگ احاطہ تھا اور الگ محافظ دستہ ہما وقت بیگمات کے لیے ایک اشارے پر حرکت کرنے کے لیے مستعد رہتا۔ پورے محل کی کنیزوں، خادموں اور غلاموں کی تعداد گنتی سے باہر تھی۔ شاہی محل ایرانی طرز تعمیر کا بہترین نمونہ تھا۔ اونچی فصیل کے اندر جگہ جگہ باغات، مصنوعی چشمے اور فوارے نصب تھے۔ صدر دروازے سے ایک چوڑی شاہراہ دیوان عام کی زینوں تک جاتی تھی۔ یہاں سنگ مرمر کی 14 زینیں طے کرنے کے بعد ایک وسیع برآمدہ تھا، اور محل سرا میں صرف عورتیں مقیم تھیں یا زیادہ سے زیادہ خواجہ سراؤں کو اس طرف آنے کی اجازت تھی۔ خود بادشاہ اور شہزادے بھی اسی وقت اندرونی محلات کا رخ کرتے جب کبھی وہ اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال پاتے۔ ملکہ سلطنت کا بیٹا اور شہزادی رضیہ کا بھائی قطب الدین محمد شاہ زیادہ وقت سلطنت کے ضروری کاموں میں لگاتا، لیکن رکن الدین فیروز شاہ محل سرا میں پڑا تھک جاتا تو شکار کے لیے نکل جاتا۔ مجموعی طور پر قیصر سلطنت کا پورا ماحول عورتوں کی زیر اثر تھا۔ ترکان شاہ اکثر بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو ملاقات کے کمرے میں بلواتی اور ان سے مختلف امور سلطنت پر بات کر کے خود کو سیاست اور حکومت سمجھنے والی ایک جہاں دیندہ خاتون ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ بیگم آمینہ جو اصل ملکہ تھی صرف محل سرا کے انتظامات میں دلچسپی لیتی تھی۔ ہاں، اگر ضرورت پڑنے پر التمش کبھی اپنی ملکہ سے کوئی مشورہ طلب کرتا تو ہمیشہ دانش مندانہ مشورہ دیتی۔ سلطان شمس الدین اپنی بیٹی رضیہ کی غیر معمولی ذہانت سے بےحد متاثر تھا۔ خلیفہ بغداد کے وفد کے اعزاز میں برپا کیے گئے جشن کے بعد جب سلطان نے دریافت کیا کہ گھڑ سواری کے مقابلوں میں حصہ لینے والا نقاب پوش نوجوان کون تھا، تو یہ جان کر وہ دنگ رہ گیا کہ وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں، اس کی باصلاحیت بیٹی رضیہ تھی۔ تب سلطان نے خاص طور پر محل سرا میں آ کر رضیہ کو شاباشی دی اور اس کا ہاتھ چوما۔ ترکان شاہ نے اپنے خاص محافظ گورداس کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ حبشی غلام یاقوت کا سر قلم کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے، اور اب گورداس اس کام کے لیے نکل چکا تھا۔ ترکان شاہ اپنے بیٹے کی ذلت اور رسوائی پر اتنی شرمندہ تھی کہ وہ کئی روز تک اپنے کمرے خاص سے باہر نہ آئی، اور اس نے تہیا کر رکھا تھا جب تک گستاخ غلام کو قتل نہیں کر دیا جاتا وہ کمرے سے باہر نہ آئے گی۔ سلطان اپنی بیگم ترکان شاہ کی اس ارادے سے بے خبر تھا، لیکن رضیہ پہلے روز ہی اس خطرے کو بھانپ چکی تھی۔ چنانچہ اس نے سلطان کو اس بات کے لیے قائل کر لیا کہ وہ جمال الدین یاقوت حبشی کو دستہ خاص میں ایک سپاہی کے طور پر بھرتی کرے۔ جس روز ترکان شاہ نے گورداس راؤ کو حبشی کا قتل کرنے کے لیے روانہ کیا، اسی روز سلطان نے جمال الدین کو اپنے محافظ دستے میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ غروب آفتاب کے وقت گورداس راؤ اپنی مالکن کے لیے یہ خبر لایا تو ترکان شاہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم کا دماغ چلا گیا ہے۔ ایک معمولی غلام جس نے شاہی خاندان کی عزت کا تماشا بنایا، اسے سلطان کے خاص دستے میں شامل کرنا ہماری توہین ہے۔ تم جانتے ہو اس بات سے شہزادہ رکن الدین کو کتنا غصہ آئے گا۔ تم ابھی سلطان معظم کے ساتھ میری ملاقات کا بندوبست کرو، میں آج ہی سلطان کو یہ حکم واپس لینے پر آمدہ کر لوں گی۔ گورداس راؤ ملکہ کا حکم سن کر چل دیا، اور ترکان شاہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کسی ناگن جیسی چمک تھی۔ وہ سلطان کی ملاقات کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ تیزی سے اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین کے کمرے خاص کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وہ شہزادے کو باپ کے خلاف بھڑکانے آئی تھی۔ شہزادہ رکن الدین بھی جب سے شکست کھا کر آیا تھا
شراب و شباب کے ذریعے اپنا غم دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ترکان شاہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو شہزادے کے نیم برہنہ جسم کے ساتھ چپکی نوجوان داشتائیں بدک کر دور ہٹ گئی۔ ترکان شاہ نے تالی بجائی اور کمرے میں موجود داشتائیں دم دبا کر بھاگ گئی۔ شہزادہ نشے میں دھت اپنی مسند پر بڑے تاؤ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، نشیلی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ترکان شاہ نے کس قدر ڈانٹنے کے لہجے میں شہزادے کو مخاطب کیا، رکن الدین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم شراب و شباب کے نشے میں یہ بھول گئے ہو کہ تم اس سلطنت کے ولی عہد ہو۔ شاہی فوجیں کلیار پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تمام شہزادہ خلیفہ بغداد کے وفد کو الوداع کرنے کے کاموں میں مصروف ہے اور تم اپنے کمرے میں ان 2 ٹکے کی داشتاؤں کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ شہزادے نے اپنی ماں کی بات بے پرواہی سے سنی اور نشیلی لہجے میں لڑکھڑاتے ہوئے زبان کے ساتھ کہا، امی حضور، آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں، کلیار پر حملہ کرنے کے لیے کوئی فوج تیار نہیں ہو رہی۔ یہ مسئلہ دربار میں اٹھایا گیا تھا لیکن پھر دب گیا۔ کلیار کے راجہ منگل دیو نے سلطان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیج کر سلطان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اور جہاں تک خلیفہ بغداد کے وفد کی روانگی کا تعلق ہے تو میں اس وفد کے ارکان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں ایک معمولی غلام کے ہاتھوں میدان مبارزات میں ذلیل کیا گیا ہوں۔ اب میں کس منہ سے معزز عرب مہمانوں کے سامنے جاؤں گا؟ بیٹے کی بات سن کر ترکان شاہ کے دل کو دھکا تو لگا لیکن اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ وہ اونچی آواز میں بولی، بے وقوف شہزادے، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہاری رسوائی کی سازش کس نے بنائی ہے؟ نہیں، تمہیں کچھ خبر نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں ایک سازش کے ذریعے رسوا کیا گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ رضیہ نے اس حقیر حبشی غلام کو محل سرا میں بلوایا تھا۔ کیا اس بات سے بھی تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ سازش شہزادی رضیہ اور اس کی ماں آمینہ کی ہے؟ اب اگر تم یوں بے سود پڑے رہے تو ہمارے ان دشمنوں کی سازش پوری طرح کامیاب ہو جائے گی۔ تم اٹھو، خود کو سنبھالو اور براہ راست سلطان سے بات کرو، کیونکہ سلطان نے تمہارے دشمن حبشی غلام کو اپنے خاص محافظ دستے میں شامل کر لیا ہے۔ یہ خبر شہزادے کے سر پر کسی گولی کی طرح پھوٹی۔ اس کا سارا نشہ یکدم غائب ہو گیا۔ وہ کسی پاگل شخص کی طرح حرکت کرنے لگا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ اس کے منہ سے کوئی بات صاف نکل نہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ اڑنے لگی اور اپنے ارد گرد چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ سلطان نے بہت برا کیا ہے، یہ اچھا نہیں کیا میرے باپ نے۔ کیا ایسے باپ ہوتے ہیں؟ اس شخص کو جس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کیا، اٹھا کر اپنے شاہی دستے میں شامل کر لیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بری طرح جھاگ اڑا رہا تھا۔ شراب نے اس کا دماغ پہلے ہی ناقف کر دیا تھا، اب غصے نے اسے اور بھی پاگل کر دیا۔ وہ یکایک دروازے کی طرف بڑھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی جا کر اپنے باپ کا گریبان پکڑ لے گا۔ ترکان شاہ نے صورتحال بھانپ لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جو روایتی یا قانون کے خلاف ہو۔ وہ ہر قیمت پر اپنے بیٹے کو ہندوستان کا سلطان دیکھنا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ آگے بڑھی اور اس نے شہزادے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ دیوان خاص کی تمام نشستیں پر تھی۔ ایک مستطیل ہال تھا جس کی چوڑائی اتنی تھی کہ دونوں اطراف میں امرائے سلطنت کی نشستیں رکھنے کے بعد درمیان میں ایک روشن سی بن گئی تھی جس پر قالین بچھا تھا، اور لمبے کمرے میں بچھا یہ قالین سامنے بادشاہ کے تخت تک جاتا تھا۔ یہ سلطان التمش کا دربار خاص تھا۔ سامنے شاہی چبوترے پر لکڑی کا ایک منقش تخت بچھا تھا جس پر سونے چاندی کی پتریاں اور ہیرے جواہرات جھلمل کر رہے تھے۔ اس تخت کے 4 پائے تھے جن پر جوہرات کی مدد سے زرکاری کا کام کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کے آنے میں ابھی دیر تھی، اس لیے عمرہ وزراء ایک دوسرے کے ساتھ باتوں یا مختلف معاملات پر بحث کرنے میں مصروف تھے۔ گزشتہ کئی دنوں سے دربار خاص لگایا جا رہا تھا۔ دراصل خلیفہ بغداد کا وفد واپس جا چکا تھا اور اب سلطان 1 ماہ سے رکے ہوئے اپنے سارے کاموں کو سر انجام دینا چاہتا تھا۔ التمش کے عمراء اور وزراء بھی اپنی نئی مہموں اور اپنے منصوبوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے ایک بے مثل حکمران تھا۔ اس نے 1210 عیسوی میں تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ دراصل سلطان التمش سلطان قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ قطب الدین ایبک نے التمش کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ جب سلطان قطب الدین نے وفات پائی تو قطبی امرائے مملوک نے فتنہ و فساد کے روم تھام کے لیے سلطان قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سلطنت پر بٹھا دیا۔ اس پر سلطان قطب الدین ایبک کا داماد ملک ناصر الدین قباچہ سندھ کی طرف چل دیا اور ملتان، اوچ، بکر اور سیستان کے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ سلطان قطب الدین علیہ الرحمہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے 2 بیٹیاں ایک بعد دیگر ناصر الدین قباچہ کے حبالہ عقد میں آئی اور ایک بیٹی کا نکاح سلطان التمش سے ہوا۔ پائے تخت دہلی کے امیر داد سپہ سالار اعلیٰ اسماعیل نے
دوسرے امراء کی ہم نوائی میں ملک التمش کو، جو کہ اس وقت بدایون کا حاکم تھا، خطوط لکھے اور اسے ملک کی باغ دور سنبھالنے کی درخواست کی۔ اس پر سلطان التمش اپنی فوج کے ہمراہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بدایون سے پائے تخت دہلی میں پہنچا اور اس پر قابض ہو گیا۔ ملک التمش کا پائے تخت پر قبضہ ہونے کے بعد آرام شاہ تو دلی سے بھاگ نکلا، لیکن گرد و نواح کے بعض لوگ اس کے گرد جمع ہو کر ملک التمش کے مخالف پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ وہ بھی دلی سے باہر آیا۔ دونوں کی صحرائے جودہ دلی سے باہر ایک میدان ہے، جنگ ہوئی جس میں خداوند تعالیٰ نے التمش کو فتح عطا فرمائی اور آرام شاہ اور اس کے حامی قطبی مارے گئے۔ ملک التمش نے 607 ہجری بمطابق 1210 عیسوی میں سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت سلطنت پر جلوس فرمایا اور پھر دور دراز کے علاقوں کو اپنے قبضے اور تصرف میں لے لیا۔